آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو یقیناً آزمودہ ہے، دلوں کو مسخر کرنے والا ہے، دلوں کو آپ کا گرویدہ بنا دینے والا ہے۔ آج ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں تبدیل کرتے۔ ہم لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں لیکن لہجوں کے اندر نرمی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اخلاق اور محبت۔ یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں تو یقیناً کائنات کے لوگ آپ کے دیوانہ ہو جائیں گے، آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، دل آپ کی محبت سے لبریز ہو جائیں گے اگر آپ کے کردار کا حصہ بن جائے اخلاق اور محبت۔ یہی دو صفات ہیں، یہی دو الفاظ پاک نبی علیہ السلام کی زندگی کا خاصہ تھے، اور کریم نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اس حد تک تھے کہ قرآن مقدس ان کی گواہی دیتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب کریم، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پر فائز کر رکھا ہے۔ اور حضور نبی کریم خود اپنی زبان اطہر سے فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کے مکارم کو، منازل کو مزید تکمیل تک پہنچاؤں، اخلاق کریمانہ کی تکمیل کروں۔ اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا۔ اور پاک نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارے کا سارا قرآن میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حق گوئی کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لہجوں کے اندر تلخی ہے۔ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے سے قاصر ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ جانے کے عادی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہمارے لہجوں کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر رچ بس گئی ہیں تو آج ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ اخلاق، محبت۔ اخلاق اور محبت، یہی وہ اخلاق اور محبت ایسی صفات ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اہل مکہ کو، اہل عرب کو، اور 1500 سال کے قریب حضور علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو چکے۔ آج تک دنیا کے عشاق اہل ایمان حضور علیہ السلام کے ان اخلاق کریمانہ کی وہ بنا پر آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ناموں پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر نرمی ہو وہاں خیر کا نزول ہوتا ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کا یہ فرمان اگر ہم اپنے دلوں کے اندر رکھ لیں تو یقیناً یہ ترجمانی کر رہا ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہے، محبت ہے، اخلاق ہے تو یہاں اللہ کے انوار اور تجلیات اور محبتیں برستی ہیں، اور اگر یہاں سے نرمی نکال دی گئی تو پھر یاد رکھو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور ناظرین محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سختی کرنے سے، کڑوے لہجے اپنانے سے، ترش بات کرنے سے لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج جو بندہ سچ بولتا ہے وہ کہتا ہے جی سچ کڑوا ہوتا ہے، لہجے ہمارے درست نہیں ہیں، رویے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہے، اگلے کو برداشت نہیں ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کون سچا تھا؟ حضور نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچ کی گواہی صادق کہہ کر وہ کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، انہوں نے بھی حضور کی سچائی کی گواہیاں دی، لیکن کسی نے یہ گواہی نہیں دی کہ حضور کے سچ نے ان کے دلوں کے اوپر کہیں تکلیف کا سبب بنا ہو، کہیں درد کے نشان چھوڑے ہوں۔ تو پھر کیوں آج ہم ان کے امتی ہیں
ان کے غلام ہیں، سچ بولنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے؟ نہیں، سچ کڑوا نہیں، بلکہ ہمارے لہجوں کے اندر کڑواہٹ ہے، ہماری زبانوں کے اندر کڑواہٹ موجود ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ نفرت اور کڑواہٹ کے جذبات ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو اگلے تک وہ بات دل کے اوپر لگتی ہے تیر بن کر، وہ اس کی اصلاح کا سبب نہیں بنتی، بلکہ نفرت اور بگڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، یاد رکھو، اگر دلوں کو مسخر کرنا ہے، دلوں کو اپنا گرویدہ اور دیوانہ بنانا ہے، تو دو لفظ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے لے لو، اپنے دلوں کے اندر نقش کر لو: محبت اور اخلاق۔ دل کے اندر اگر نرمی ہے، محبت ہے، خیر خواہی کے جذبات ہیں، تو پھر یاد رکھیے، اگر یہ دو لفظ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو ہم کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں تو پھر ان کی بات دھیان سے سنو، محبت سے سنو، جواب پیار سے دو، اخلاق کریمانہ کو اپناؤ، محبت کو اپناؤ۔ یہی جذبات ہمارے معاشرے کی، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی، محبت کے جذبات کو اپنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔